अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। इल्हाक़ पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ साजिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने वादी नीलम के इलाके नगदर में मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद अफजल भट्ट के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे अकाबरीन ने नज़रिए इल्हाक़ पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और तकमील पाकिस्तान हमारी मंजिल है। पाकिस्तान के अवाम और फौज कश्मीरियों के ईमान का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक ने कहा कि भारत की 10 लाख फौज कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचल नहीं सकती। कश्मीरी एक दिन अपनी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मालियाती डिसिप्लिन कायम करके करप्शन के सुराख बंद कर दिए गए हैं। पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की पहली तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक ने कहा कि वादी नीलम आज़ाद कश्मीर का चेहरा है। सड़कें, मवासलात, बिजली की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ सियाहत की सनत को फ़रोग देने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को खुशहाल रियासत बनाकर दम लेंगे। उन्होंने कहा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय तरक्याती मनसूबों पर सियासतदानों के बजाय आम आदमी से इफ्तिताह करवाए जाएंगे। ताज़ियती रेफरेंस से सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, कर्नल वकार नूर, दीवान चुगताई और दीगर ने खिताब किया। एसपी बाग खुर्रम इकबाल ने कहा है कि पुलिस को जराइम पेशा नासिर के लिए खौफ और अच्छे लोगों के लिए एतमाद की अलामत बना रहे हैं। कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, जुर्म करने वाला सलाखों के पीछे ज़रूर जाएगा। एसपी बाग खुर्रम इकबाल ने डीएसपी हेडक्वार्टर फैज़ुर रहमान अब्बासी, डीएसपी धीरकोट शफीक मुगल, डीपीएसपी राजा जुल्फ़िकार के अलावा एसएचओ सिटी थाना बाग, एसएचओ धीरकोट, एसएचओ थाना अर्जा समेत दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बाग में कत्ल के 2 मुकदमा दर्ज हुए, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। नकबजनी में कुल 7 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 4 मुकदमात में रिपोर्ट मौसूल होने के 24 घंटे के अंदर 16 से 19 लाख तक का माल मसरूक़ा बरामद किया गया। उनका कहना था कि चोरी के कुल 8 मुकदमा दर्ज हुए, जिसमें 17 लाख से ज़ायद तक की रकम बरामद की गई और उसके अलावा 4 चोरी शुदा मोटरसाइकिल, भारी मिकदार में असलहा मनशियात मुल्ज़िमान से बरामद की गई और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। एसपी बाग ने मजीद कहा कि पुलिस आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत के रखवाले हैं। बाग में किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि कमज़ोर पर जुल्म करे और कानून से बच जाए। चढ़ोई में बल्दियाती नुमाइंदे हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए। 10 लाख के फंड्स के लिए इनकार, 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, नुमाइंदगान का मुश्तरका एलामिया। चढ़ोई नाड़ के मकाम पर बल्दियाती मुंतहब नुमाइंदों के इजलास में मुंतहब काउंसलर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया। मुंतहब नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत को जैसे एक्शन कमेटी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसी तरह हम भी अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं। 10 लाख की रकम भोंडा मजाक है, 1 करोड़ फी यूनियन काउंसिल दिया जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बल्दियाती निज़ामों को देखा जाए कि वो किस तरह चलते हैं। यहाँ तो बल्दियाती नुमाइंदों को सिर्फ इलेक्शन लड़वाया गया, इसके बाद अब 2 सालों बाद जाकर उनको याद आई कि 10 लाख फंड्स देने की, जो एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फंड्स ज़्यादा किए गए तो भरपूर एहतजाज करेंगे। पटिका इंतजामिया की ग्राम फरोशियों के खिलाफ अहम कार्रवाई। पटिका बाजार में होटलों की जांच पड़ताल की, नाकिस सफाई सुथराई और महंगे दामों खाने फरोख्त करने पर होटल मालकान को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर पटिका चौधरी इकबाल हसन ने फूड इंस्पेक्टर पटिका चौधरी अब्दुल कबीर और दीगर के हमरा पटिका नसीराबाद के दोनों बाजारों में कायम होटल्स की चेकिंग के दौरान कम वजन रोटी, नाकिस सफाई सुथराई और महंगे दामों खाने फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पटिका ने कहा कि होटल मालकान सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खाने फरोख्त करें, रोटी का वजन पूरा किया जाए और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा करें। मजीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तहसील इंतजामिया पटिका की जानिब से बाजार के अंदर होटल्स की चेकिंग को आवामी हलकों ने सराहा।
سینئر اینڈ ایلیمنٹری اساتذہ کا باغ آزاد کشمیر میں اہم اجلاس میں آزاد کشمیر سے کثیر تعداد میں سینئر ایلیمنٹری اساتذہ نے شرکت کی۔ اجلاس کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ مدارس سردار منشا خان تھے۔ اجلاس میں مستقبل کے حوالے سے طویل مشاورتی عمل کے ذریعے اہم فیصلے کیے گئے۔ تمام سیسٹ رکن کی مشاورت سے طے پایا کہ سینئر ایلیمنٹری اساتذہ اپنا پینل جمع اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتخابی سیاست میں اتاریں گے۔ اس سلسلے میں آگے بڑھانے کے لیے مشاورتی اجلاس 30 رکنی مجلس شورا بنائی گئی۔ ہر ضلع سے 2 اساتذہ کو منتخب کیا گیا۔ سیسٹ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد سے سینئر ایلیمنٹری ٹیچرز کی جگہ سیکنڈری اینڈ ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز لکھا اور پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں مشترکہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ ایلیمنٹری اساتذہ کا اپ گریڈیشن کا حصول ممکن بنایا جائے گا۔ ایلیمنٹری ٹیچرز کے پروموشن کو کوٹا کو 100% اور ایلیمنٹری ٹیچرز کی سینیورٹی کو درست کروانے کی تحریک کی جائے گی۔ مزید کہا کہ سالانہ ترقیاتی کے لیے 6 ماہ کی قدغن کا خاتمہ کروانا اور HBA کے نظام کو شفاف بنانے کا فیصلہ کیا۔ تتا پانی میں پیر سید سوہنا شاہ گیلانی دربار عالیہ منڈھول شریف کا 2 روزہ عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ تقریبات میں مشائخ و عزائم، علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، عقیدت مند و زائرین ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ دور دراز سے عرس کی تقریبات کے دوران قرآن خوانی، نعت خوانی، میلاد النبی کی خصوصی محفلوں کا اہتمام کیا گیا۔ نامور نعت خوان حافظ ارشد اقبال ایڈوکیٹ، امتیاز احمد شاہ ایڈوکیٹ، راشد نذیر قاری، شاہ نواز احمد اور دیگر نبی نعتیہ کلام پیش کیے۔ تقریب میں سجادہ نشین دربار عالیہ جراحی سیدہ پیر سید ریحان حیدر شاہ قادری اور دیگر نے ختم پڑھایا۔ صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے تقریب سے خصوصی خطاب کیا اور آخر میں پاکستان و آزاد کشمیر کے سلامتی اور ترقی، خوشحالی، مقبوضہ کشمیر و فلسطین اور دیگر محکوم اقوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ کچھ بات کریں گے موسم کی تو آپ کو بتائیں کہ وادی سماہانی میں شدید گرمی کے بعد باران رحمت برس پڑی۔ تیز بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو گئی۔ سماہانی میں آندھی طوفان، گرد و غبار، بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جس کے بعد شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ تیز آندھی طوفان سے متعدد درختوں کو نقصان پہنچا۔ بارش سے وادی کے سرسبز جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات میں بھی کمی آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہے گا۔ پاک PWD ملازمین نے وزیراعظم شہباز شریف سے پاک PW بند کرنے کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کر دی۔ PWD کے ملازمین نے اسلام آباد میں اجتماعی احتجاجی دھرنا دیا۔ دھرنے سے تحفظ پاک PWD جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر سید ذیشان شاہ، جنرل سیکرٹری اور دیگر ملازمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک PWD بہت کم ریٹ پر اعلیٰ کارکردگی پیش کرنے والا ادارہ ہے۔ محکمے نے فیڈرل حکومت کے بطور سفیر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے گزارش ہے کہ فوری طور پر پاک PWD بند کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، جبکہ فیصلہ واپس نہ ہونے کی صورت میں 5 جون سے بھرپور احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ میں ایک کشمیری کو دوران حراست شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے امتیاز احمد پالا کو پلوامہ کے لتر تھانے میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ وحشیانہ تشدد کی وجہ سے حالت بگڑنے پر پولیس نے امتیاز کو قریبی ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ پولیس نے امتیاز کو منگل کے روز حراست میں لیا تھا اور تھانے میں اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ شہید کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں نوجوان کے زیر حراست قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ صہیونی افواج کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں وسطی اور جنوبی غزہ میں
15 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچوں سمیت امدادی کارکنان اور پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر خان یونس میں اسرائیلی حملوں سے 4 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح کی بریج کیمپ میں چڑھائی کے دوران بھی متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، جبکہ فضا سے بھی علاقے میں بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری جانب القدس بریگیڈز نے رفح میں اسرائیلی فوجیوں، ٹینکوں اور کمانڈر اینڈ کنٹرول سنٹر کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مستقل قیام امن اور غزہ سے مکمل انخلا کی یقین دہانی کے بغیر وہ کسی امن بھی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ سماجی رویوں میں بہتری، نوجوان نسل کی تقسیم اور عوام کی حوصلہ شکنی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طالب علموں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے منصوبے شروع کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فافین اور IRSP کے تعاون سے HRSP مقامی تنظیم نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طبقاتی تقسیم، نفرت اور عدم برداشت جیسے چیلنجز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یوتھ ڈیلاگ کا اہتمام کیا۔ یوتھ ڈیلاگ کے ٹائٹل پر منعقدہ سیمینار میں طلباء و طالبات اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر بلال افریدی، یوتھ ڈائریکٹر فیصل وزیر، HRSP کے MD ناصر اکبر اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی نفرت، شخصیت پرستی اور عدم برداشت کے رویے معاشرتی اقدار پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ یہ یوتھ ڈائلاگ جو تھا یہ 2 ایجنڈوں پر مشتمل تھا۔ پہلا ایجنڈا تھا چارٹر آف ڈیمانڈ، یوتھ کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے تھا۔ دوسرا پولرائزیشن کی طرف سے تھا کہ پولرائزیشن، یہ شخصیت پرستی جو ہے، ان سے یوتھ نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر طلباء نے منفی رویوں کے سدباب کے لیے نوجوان نسل میں نہ صرف ڈائلاگ مکالمے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا بلکہ حکومتوں پر زور دیا کہ وہ بجٹ سازی میں نوجوان نسل کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے منصوبہ جات سامنے لائیں جو نوجوان نسل کے درخشاں مستقبل اور ان کے کردار کا آئینہ دار ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق مغل، آج نیوز، ہنگو۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔